اسرائیل اور ایران وار ہے، اس میں جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایران سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ دیکھو جی، کسی کو پتا تھا کہ 9 دن سسٹین کر پائے گا؟ اگر 9 دن کر لیا، 9واں دن ہے، 10واں دن ہے، جی اگر کر لیا تو اگر اور 10 دن اور کر لیا تو دنیا کا کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ایسی جگہ پہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، جو 22-23% دنیا کی جو ہے تجارت پوری آنا جانا کرے، 30 تیل ہے تو 30% ہے، گیس ہے تو 22% ہے، اور جو فوڈ اور ان کی جو ہے وہ تقریباً 100% ہے، ملا جلا کے آپ کریں تو آنے جانے کی چیزیں، تو وہ تو ایک بالکل انکیپیسیٹ کر کے رکھتی ہے۔ آپ نے 2026 میں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے خفیہ طریقے سے ایران کی مدد کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ایرانی ریولیوشن کے ساتھ میرا ایک رومانس ہے۔ میں جب امریکہ پڑھتا تھا تو میں ان کے جلوسوں میں 79 81 میں تو ان کے جلوسوں میں جایا کرتا تھا، شاہ کے خلاف نکالتے تھے، امام خمینی صاحب آ گیا تو اس کے بعد جلوس ختم ہو گیا، لیکن یہ یوم قدس مناتے تھے۔ مطلب آپ اس سے انداز لگائیں کہ اس وقت 1980 81 82 میں جیسی اقتدار آیا تو یوم قدس 27 رمضان کو یہ یوم قدس مناتے ہیں ایرانی، اور وہ بیت المقدس کو آزادی کا دن ہے۔ یہ خمینی صاحب ان کو بتا کے گئے ہیں، یہ حماس کے بننے سے پہلے اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایرانین جو ہے نا، میں ان کو اس دن سے لے کے آج تک بغیر الفاظ چبائے مجھے ذرا نہیں ہے کہ ان کی اپنی جو انسانی بشری جو لمیٹیشنز ہیں اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ حقیقی سچی واحد اسلامی نظام ہے۔ یہ اسلام واحد ملک ہے جو امید کی آخری کرن ہے اسلام کے اندر، اور یہ بات یہ سمجھتے ہیں۔ ایک پاکستان بھی اسی طریقے سے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، ایک ایران بھی دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو انہوں نے تب سے تلا ہوا ہے۔ 81 کے اندر صدام کی فوج کے ساتھ چڑھا دیا۔ صدام کے ساتھ امریکہ بھی تھا، رشیا بھی تھا، کیونکہ روس جو تھا عراق کے ساتھ اس کا بائنڈ تھا، اور امریکہ جو تھا اس نے اتنا پیسہ اور اسلحہ دیا تھرو سعودی عربیہ جارڈن، وہ ٹرک بھر کے، میں حیران ہوں کہ وہ پتہ نہیں کوئی میریکل ہوا کہ 1 ملین سے زیادہ ایرانی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے 8 9 سال کی آزادی کی حفاظت کی اگینسٹ صدام حسین۔ جی بالکل، اور یہ جنگ ہارے کے سامنے ہے، ہارے گے۔ دیکھیے عراق تباہ ہو گیا تھا ایران صاحب، دیکھو جی، اس کے بعد اور جس کو اتنا کچھ ملا کہ اس ملک کہیں سے کہیں جو پہنچ سکتا تھا، جو پیسے اس کو آئے، اور روس امریکہ پہلی دفعہ کسی ملک کے اوپر اکٹھے تھے۔ آپ یہ پڑھیں تحقیق کریں کہ ان کا وہ ویسے تھا ایک شراکت دار تھا، ان کا الائڈ کنٹری تھا، اسے تو روس سے تعلقات صدام کے، یہ باس پارٹی رشیا ان کے ساتھ لیڈنگ تھی، امریکہ نے اس میں جنگ ویسے ہاتھ ڈایا، اس کو دے دیا، تو وہ ایک سروائیول ہے۔ اب ان کے پاس اس میں بھی نتھنگ ٹو لوز، یہ اس کو ختم کرنے آ رہے تھے۔ اب مجھے انہیں بتایا کہ ان کے اگر آپ ساری اتنی بڑی قیادت کو شہید کرتے، یہ وہ اکیلے ہوتے تو بھی پاتی 40 بندے، جس میں ان کا جرنیل پاسداران انقلاب کا جو انچارج جرنیل، مطلب کہ آپ 2 گھنٹے بعد وہ ہٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے جا کے بعد جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ نیتن یاہو کا آفس ہٹ کیا، ٹھیک 2 یا 4 گھنٹے بعد انہوں نے میزائل مارا سیدھا جا کر۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو جو اس وقت سے دیکھے آج تک کہاں ہے؟ نیتن یاہو ایک جہاز میں 35,000 فیٹ کی بلندی پہ اس کا دفتر ہے آسمان میں، اور وہ وہاں سے سارا آپریٹ کر رہا ہے، وار روم کو بھی، سارے روم کو بھی۔ ان کو اپنی زمین جو ہے نا اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ یہ کوشش یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ ایرانی قیادت روس بھاگ جائے، یا پہلے بھی کہیں چلی گئی تھی تو اس کے بچ گئی تھی شاید ان کے خیال میں۔ تو کیسے یہ تھی کہ ایران نے تو یہ تھا کہ اپنا سسٹین کرنا تھا۔ میں نے اس کے بار بار لکھا ہے، آپ کے پروگرام میں ایک ہی فکر دہراتا ہوں، یہ بات ایران یہ جنگ ہار نہیں سکتا اور امریکہ جیت نہیں سکتا۔ اچھا، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ اچھا، صحیح ہے، بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ایران نے جیتا یا امریکہ نے جو ہے جیتنا ہارنا، بڑی اسٹرانگ اسپیکولیشن ہے۔ میں نے کہا ایران یہ جنگ ہار نہیں سکتا، امریکہ جیت نہیں سکتا۔ آج ان کے پاسداران انقلاب نے
ان کو یہی کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 2012 سے پہلے جو ہمارا اسلحہ تھا نا وہ ہم نے استعمال کیا کیونکہ وہ ہم نے 2012 کے بعد والا ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے یہی کہا, میں نے کہا جی ڈپلیٹر سے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے نئی سے نئی ٹیکنالوجی نکالی, وہ $2000 کا ڈرون کیا جس کے اوپر انہوں نے جو ہے بام بھیجا جس کو وہاں پہ $2-3 ملین کا انٹرسپٹر جو ان کے تھاٹ میزائل ہے وہ اس کو مارتا ہے. اسے وہ پہلے بھی جب گیا تھا نا جو بھیجے تھے تو سارے ڈرون گرا دیے تھے. تو میں نے کہا انہوں نے ان کی ساری فینسنگ کر لی ہے کیونکہ سسٹم اوپر سے چین یہ کام کر رہا ہے, بیڈو سسٹم کر رہا ہے جو ایران نے جنوری 2026 سے جی پی ایس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے بیڈو پہ آ گیا ہے. اور بیڈو سسٹم ہے جس نے کویت کے ریڈارز کو اس وقت اس کی فریکوینسی چینج کر دی ہے. وہ ایران کے جہازوں کو فرینڈلی بتاتا ہے, امریکی جہازوں کو دشمن کو بتاتا ہے. اس لیے 3 جہاز گرا دیے, ڈرون گرا دیے. اب وہ کویت کے ریڈار بند اور وہاں سے امریکی اڑتے نہیں ہیں کہ کویت کے ریڈار خود آن کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ انہوں نے جو اس تک سائبر اٹیکس جو ان کا بیڈو 3 ہے وہ سسٹم کام کر رہا ہے. تو اس وقت ان کے لیے آج انہوں نے ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹ, اچھا یہ جو اتنے ملک ہیں ایران کو تو اتنی ضرورت نہیں ڈیسیلینیشن پلانٹ کی سوائے جیسے کراچی میں آپ لوگوں کو ہے جو کوسٹل کنٹریز ہیں, لیکن جو گلف کنٹریز ہیں ان کا تو 60% پانی دھونے نہانے سب کا وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے. ساری کی ساری 6 کی 6 جو 7 کی 7 گلف کنٹریز ہیں. اب انہوں نے ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹ ہمارا ہے, اس نے انہیں بتا دیا جی کہ ہم جو ہے کل ان کے جو پوزیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ان کو جو ہو گیا تو اٹیک ہو گیا, اب ہم وہ اٹیک نہیں کریں گے لیکن ادھر سے اٹیک نہیں کریں گے جیسا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ایران جو ہے اب ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس اڑا دے. مجھے امید ہے کہ ایران یہ نہیں کرے گا, اور مجھے خیال ہے کل انہوں نے بیان بھی دیا اور ایران کرے گا بھی نہیں. لیکن ایران نے جو پرسوں تل ابیب کے اوپر جو بم مارا ہے وہ ایک ایسا تھا کہ یقیناً میں خود جو ہر وقت لمحے خبریں کر رہا ہوں, پھر چیک کرتا ہوں. کئی ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں جو فارنر ہے, کسی سے مطلب بات کر لیتا ہے, پوچھ لیتا ہے, جو جن کے پاس گراؤنڈ پہ انفارمیشن ہے, ان کے جو ویلاگز آ رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, ان کو پتہ غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہوا ہے تو اس نے تل ابیب کے اندر ہوا کیا ہے جی کہ ان کا گیا بیلسٹک میزائل گیا, انٹرسپٹ نہیں ہوا ہے. انٹرسپٹ ایسا اتنی پریسیئن, اور یہ کہتے ہیں یہ کم از کم پوری اس کی تحقیق, اس کی پورا ڈیٹا اکٹھا کیے, اپنے کیے 10-15 سال کے ایکسپیریمنٹ کے بعد پہنچے کہ جب وہ آیا جو قریب آیا تو جب یہ فرض کیا ہوں کہ یہ قریب آ گیا فیو یارڈ 8-10 یارڈ کے فاصلے پہ, اس مینس کہ جو ہے نا 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ, تو اس نے اپنے سارے بم نکال کے باہر پھینک دیے. تو یہ اس کے پاس خالی ڈھانچہ بچا, اس سے جا کے ڈھانچے کو اڑا دیا. وہ جو بمس تھے نا تو وہ آسمان سے وہ کہتے ہیں جی وہ جو آگ کی مکھیاں جیسے اتر رہی ہیں پھر آئی, اور پورے تل ابیب کے اندر انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں کئی 100 ابھی ایک چھوڑا پتا ہے کہ یہ پتہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس انوویشن ایسی ہے کہ اب وہ خود حیران ہیں ہو کیا گیا. اب وہ پھر چاہتے ہیں کہ اب تو آج خبریں بڑی ڈینجرس آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ نیوک بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک طریقے کی فرسٹریشن میں بندہ ہر دن ڈابے جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہارا جواری جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب امریکہ کو ہر دفعہ اس نے سوچا کہ میں تڑیے لگاؤں گا, یہ بیٹھ جائیں گے. پھر اسے کہا جی میں نے ان کی لیڈرشپ کو جب ان کو کیپیٹیٹ کر دیا تو یہ پھر فارغ ہو جائیں گے. 42 بندے, ان کا سپریم لیڈر روحانی رہنما, اتنا بڑا سانحہ کہ پوری قوم جو ہے اس کے غم سے آج تک نکل نہیں سکی. اس باوجود جو ہے جنگ کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اب دنیا آپ کو وہ نہیں ملے گی, دنیا تبدیل ہوگی. دعا کریں کہ ورلڈ وار 3 میں نہ جائے کیونکہ اتنی بڑی کیٹاسٹرافی ہونی ہے. روس اور چین جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کو امریکہ جو ہے اس طرح ٹریپ پہ پھنسا مل گیا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے 1-1.5 مہینہ لمبی چلے. اور یہ 1 مہینہ کیا, ابھی جو ہے کل جب پیٹرول جو برنٹ کھلے گا تو 93 پہ بند ہوئے جمعے کی شام, اور کل کھلے گا تو 100 پہ اگر کھلے گا, منڈے کو کھلتا ہے تو جو ہے,
اور جب پتہ نہیں آپ کا جو آن ایئر ہوگا تو ہو سکتا ہے 100 ٹپی ہو اور 150 سے 100 ہو جائے. تو اس وجہ کیوٹک سچویشن ہے. اتنی خطرناک صورتحال دنیا میں نہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تھی نہ سیکنڈ میں تھی، جہاں پہ آج پہنچے.